جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، جو کہ اس وقت علی امین گنڈاپور کی درخواست کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے عمران خان کی پے رول کے اوپر رہائی کے حوالے سے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، بتائیے گا کہ آج سماعت میں کیا ہوا، ہمارے تفصیلات بتائیے گا۔ دیکھیے، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کی پے رول کے اوپر رہائی کے لیے درخواست کے اوپر سماعت تھی، جس میں اعتراضات لگائے گئے تھے آفس کی طرف سے۔ ان اعتراضات کو دور کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی۔ وہ دائر کرتے ہوئے آفس نے جو آبجیکشن لگایا ہوا تھا کہ خان صاحب کی طرف سے درخواست نہیں دی گئی، تو اسی کے ساتھ اسی کو لے کر چیف جسٹس نے آج سماعت کی۔ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ پیش ہوئے، سردار لطیف کھوسہ پیش ہوئے، ایڈوکیٹ جنرل کے پی پیش ہوئے، تمام لوگ وکلاء ٹیم پیش ہوئی، اور اس کے اندر یہی استدعا کی گئی کہ ملک کی موجودہ صورتحال دیکھیں۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ جو ہے ملک جو ہے وہ بالکل صحیح سمت پر جا رہا ہے اور ملک میں معاملات تمام سیٹل ہے، تو وہ نہیں ہے۔ ایک جنگ ہے جو باہر ہم کر رہے ہیں، ایک جنگ ہے جو پاکستان کے اندر ایک ایسا مافیا بٹھایا گیا ہے جو ملک کو جو ہے وہ اس کی جڑیں ہلا رہا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہے، اور دوسری جو ریزن ہے اس درخواست کے اندر وہ یہی کہ مودی جو ہے اس کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ تو موجودہ ملک کی صورتحال اور خطرات کے پیش نظر کہ مودی، جیسے کہ کل بھی خان صاحب نے کہا کہ کسی وقت بھی دوبارہ جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر، تو ہم نے یہی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پیرول کے اوپر رہائی جو ہے وہ عطا فرمائی جائے۔ تو اس میں جو آبجیکشن لگایا گیا ہے یہ کوئی اعتراض جینون نہیں ہے۔ اس سے پہلے 2022 کی جو ججمنٹ ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا کہ اس کی روشنی کے اندر کوئی بھی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی احباب، کولیگ آپ کا پٹیشن دائر کر سکتا ہے۔ اور یہ خان صاحب کو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ حبس بجا میں رکھنے کی بات کی گئی۔ وہ حبس بجا میں رکھنے کی بات اس لیے کی گئی کیونکہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں وہ تو کروائی نہیں جا رہی۔ تو ایسی ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے درخواست کی گئی ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر مناسب آرڈر فرمائیں گے۔ ابھی یعنی کہ نوٹسز وغیرہ نہیں ہوئے یا اس کے اوپر کوئی عدالت کے اندر حکم نہیں ہوا کہ دوسرے فریق کو بلا لیا ہے۔ جب درخواست آپ کی ایڈمٹ ہوتی ہے، نوٹسز ہوتے ہیں، تو دوسری طرف سے پھر جو ہے آ کے موقف پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر دلائل ہوتے ہیں، اور پھر درخواست قبول ہوتی ہے، ریجیکٹ ہوتی ہے، تو عدالت کی ثوابی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد آپ عدالتوں سے تو امید پوری قوم کی اس وقت جس طرح صورتحال ہے اس میں بڑی کم ہے کہ کوئی فیصلہ ایسا ہے جس میں نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے۔ تو جب عدالتوں سے اس طرح کی صورتحال ہو چکی ہے تو لیکن آپ کے پاس ایک آپشن اویلیبل ہے، ایک لیگل ریمیڈی اویلیبل ہے، تو آپ نے اس کو اویل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہماری پولیٹیکل کمیٹی CC کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہم پولیٹیکل ایک جو ہمارا ایک بیانیہ جاری ہوتا ہے وہ ہم جاری کریں، اور وہ جاری کیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی وہاں پر ڈسکشن کی گئی کہ پیرول کے اوپر رہائی کی جو ملک کی صورتحال ہے تو اس پر کیا جائے۔ میجورٹی کی وہاں پر یہی رائے تھی کہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں بھی جو کال وغیرہ ہوئی، بات ہوئی آپس کے اندر، تو اس میں سیکرٹری جنرل صاحب ہوں، چیئرمین صاحب ہوں، وہ اعتماد میں تھے، تبھی یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی۔ جب پارٹی کی طرف سے درخواست آئی تو تحریک انصاف کا کوئی وکیل ہو، میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، ہر ایک کا اس درخواست کے ساتھ کھڑا ہونا بنتا ہے، تو ہم اس لیے اس درخواست کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ اس کے اندر ایک بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں جی وہ پیرول کے اوپر رہائی کے لیے وہ انکار کر دیں گے، ان سے پوچھا نہیں گیا، ان سے ڈسکس نہیں کیا گیا، تو یہ تاثر دینا کہ یہ کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں، یہ ڈیل نہیں ہے، بلکہ قانونی طور پر پیرول کے اوپر رہائی جو ہے وہ ملک کی خاطر جو ہے ان کی رہائی کی استدعا کی ہے، اور اس نے استدعا کی ہے جو اس وقت چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے، جو 6 کروڑ عوام کا صوبہ ہے اور اس صوبے کے وہ سربراہ ہیں، ان کی طرف سے درخواست دی گئی ہے بطور چیف منسٹر، بطور ان کے سینئر رہنما کے طور پر، کہ یہ درخواست جو ہے وہ قبول فرمائی جائے، اور عمران خان صاحب کی ملکی مفادات کی خاطر اور جان کے خطرات کے پیش نظر ان کی جو ہے وہ رہائی پیرول کے اوپر ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر آپ میڈیکل کے پیرول کے اوپر رہا کیا جائے، معاملہ ملک کا ہے، تو اس میں نہ کوئی ڈیل ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ گڑ گڑا رہے ہیں یا پارٹی جو ہے وہ کوئی لیٹ رہی ہے۔ ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے، تمام کیسز فکس نہیں کیے جا رہے، ان کیسز کو فکس کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان 1 منٹ بھی جھوٹے کیسز کے اندر جیل میں نہیں رکھے جا سکتے، انہیں باہر ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح وہ کیسز لٹکائے جا رہے ہیں، تو ساتھ جو صورتحال میں نے پہلے بتائی ہے، تو اس کے پیش نظر یہ
پیرول کی درخواست آئی ہے. اچھا، آپ نے پیرول بات کی ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب لندن جا سکتے ہیں، تو باقی ایسے ہی تمام لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف ملا ہے، تو کیا وجہ خان صاحب کو کیوں ان کو ریلیف نہیں مل رہا اس حوالے سے؟ دیکھیے، خان صاحب کو اس وجہ سے ریلیف نہیں مل رہا کیونکہ انہوں نے سسٹم کو چیلنج کیا، انہوں نے خودداری کی بات کی، انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فیصلے عوام کرے گی، انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، جہاں ہمارا دل ہوگا، جس جگہ پر جس ملک کے ساتھ جس حد تک ہمارا دل ہوگا، ہماری سرزمین کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے. تو یہ خوددار ایک شخص کی، ایک ملک کی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے جب یہ باتیں کی تو ڈیفینیٹلی یہ تمام تر صورتحال ناگہار گزری، اور اس کے پیش نظر انہوں نے دوسرا گروپ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا کیونکہ ان کے اوپر کیسز تھے کرپشن کے، انہوں نے ملک لوٹا ہوا تھا. تو انہیں تو چاہیے تھا کہ جو بھی ہو ہمارے کیسز بھی ختم ہوں گے اور ہمیں اقتدار بھی مل جائے گا، اور بے شک یہ ایماندار بندہ ہے، اس کو جیل میں ڈالو. ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تمام چینلز کے اوپر کہ عمران خان جی بڑے غدار اور حملہ آور ہیں فلاں. یہ تمام تر باتیں پوری قوم نے 8 فروری کو ریجیکٹ کیا. کوئی ایسی بات نہیں، وہ ملک کا قانون ہے، اس کی سربلندی کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں، اور آج ڈالا جیل میں صرف آپ کے بچوں کے مستقبل کی خاطر پڑے ہوئے ہیں. تو جو سسٹم ہے، وہ سسٹم کیونکہ نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر ہیں، اور اسی سسٹم نے عدالتوں کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، اور عدالتیں 26ویں ترمیم کے بعد جس طرح سے ان کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے گئے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کی درخواستیں جو ہے قبول نہیں ہو رہی. اگر عدالتیں آزاد کر دی جائیں تو عمران خان تو 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتے اندر. اچھا نہیں بھائی، یہ بتائیے گا کہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی پیرول پہ رہائی ہو سکے گی؟ کیونکہ اب پاک بھارت کی وہ کشیدہ صورتحال نہیں ہے، اور اس کے علاوہ نواز شریف کو فوری طور پر ریلیف مل گیا تھا، لیکن عمران خان اڈیالہ جیل کے قریب بھی ڈرون گرے ہیں، راولپنڈی کے اندر 3 جگہ پہ ڈرون گرے ہیں، اور کچھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میزائل بھی داغا گیا راولپنڈی کے اندر. تو کیا وجہ ہے، کیوں فوری ریلیف نہیں مل پایا، اور اب اس پہ کتنی توقعات ہیں؟ دیکھیں، یہ تو دیکھیں، اصل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو یہ لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جنگ کی صورتحال جو بھی ہو جائے، جو بھی اٹیکس ہو جائیں، جو بھی جس کی جان جائے، عمران خان کو کسی صورت باہر نہیں آنا چاہیے. تو یہ فوکس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے جھوٹے کیسز کے اندر جیل میں ڈالا ہے. رانا سنولا کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان سے بات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی سوچا جا سکتا ہے. تو یہ ان کی اسٹیٹمنٹس نون لیگ کے رہنما دے رہے ہیں. اگر ان کے اوپر سچے کیسز ہیں تو پھر یہ کیسے وہ بات کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب بات چیت کی بات ہوتی ہے تو تب بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے. تو یہ تمام تر واضح چیز کرتی ہے کہ یہ خود ہی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ عمران خان پر ہم نے جھوٹے کیسز بنائے ہیں، انہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے. لیکن ایک چیز ہے، دیکھیں، جتنے ان کے رہنما ہیں انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ وہ جیل بھی برداشت کر سکتا ہے، وہ مزاحمت دکھا سکتا ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اور ہماری جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ ان توقعات سے کہا گیا نا کہ وہ نشہ کرتا ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ٹک پائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ پھر وہ کیسے سارے جو ان کے الزامات تھے وہ جھوٹ ثابت ہوئے. اور دوسری جو ایڈمیشن کیا ہے وہ بڑا تحریک انصاف کے حوالے سے تمام جماعتوں نے کیا ہے کہ تحریک انصاف کا ملک کی سلامتی کے حوالے سے بہت پازیٹیو رول رہا. جتنے پی ٹی آئی کے یا پاکستان کے شہری ہیں، ورکرز ہیں، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، ان تمام نے پازیٹیو رول ادا کیا. اور یہ تمام تر جتنی بھی آپ کی جماعتیں ہیں اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہیں. تو ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جماعت ہے، اس کا وہ ووٹر ہے، اس کے وہ سوشل میڈیا واریئرز ہیں جو پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ سچ کی طرف کھڑے ہیں. اگر وہ پاکستان کے خلاف ہوتے، جنہیں یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ پاکستان کے اداروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، یہ پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں کہ پاکستان ختم ہو جائے، وہ آج خود گواہیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ، تحریک انصاف نے یکجہتی کے لیے پازیٹیو رول ادا کیا ہے. اچھا، عمران خان کے جو دونوں بیٹے ہیں ان کی جانب سے اب پاکستان کا جو سسٹم ہے یا عدالتی نظام ہے اس پر مکمل طور پر عدم اعتماد کر دیا. اس سے پہلے جو ورکر ہیں وہ بھی اسی طرح کی انگلیاں اٹھاتے رہے. وکلا پہ بھی آپ کی ایک صوبے میں حکومت بھی ہے، چاروں صوبوں کے اندر آپ کی اپوزیشن بھی ہے، باقی ہر جگہ پہ اپوزیشن بھی آپ کی لیڈرشپ آپ کے پاس ہے، لیکن کوئی توقعات نہیں ہو رہی ہے. اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے. تو اب عمران خان کی پھر رہائی کیسی ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ جب ہم عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں نا کہ خان صاحب یہ معاملات ہیں، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی. انسان کی ہوتی ہے کوشش کرنا، اور آپ نے امید نہیں رکھی، امید آپ نے قائم رکھنی ہے. تو اس امید کے اوپر جو ہے دنیا قائم ہے. صبح اٹھتے ہیں، ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، کسی کو کیا پتہ کتنی زندگی ہے، لیکن آپ تاریخ میں یہ نام لکھوا رہے ہیں
ہسٹری میں یہ نام لکھوا رہے ہیں پاکستان کی کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے تھے, آپ سچ کے ساتھ کھڑے تھے, اور آپ نے سچ کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اچھا, ممکنات بڑھ گئی تھی جب جنگ شروع ہوئی تھی تو بہت زیادہ ہر طرف یہ چہمگوئی ہو رہی تھی کہ خان صاحب کی رہائی ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں یا کہ ویسے ہی ہیں؟ دیکھیے, جنگ کے بعد جو حالات ہیں اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خان صاحب تو باہر نہیں آئے. ہم تو تب یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہیں جب عمران خان کی رہائی ہوگی. اب مثال کے طور پر ان کی ایک بہن کی ملاقات کروا دی گئی ہے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو خان صاحب کی درخواستیں تو نہیں لگی, خان صاحب تو رہا نہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز کر دی جائے اور باقی جو ہے آپ جھوٹے کیسز میں جیل میں ڈالیں, ایک بار دے دیں اور کہیں کہ آپ اندر ہی. نہیں ہوتا. عمران خان کو رہا کرنا چاہیے, ملک کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.